بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے امن معاہدے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع پر بات ہوئی ہے۔ بی بی سی فارسی کے مطابق سلمان عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی بادشاہ نے اتوار کو امریکی صدر سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتا ہے۔ خبر رساں ادارے ریلائز کے مطابق سعودی فرمان کے اس موقع پر کہنا تھا کہ تنازع کے حل کی یہ شرائط سعودی مملکت کے پیش کردہ عرب امن منصوبے کا نقطہ آغاز ہوگا۔ پیارے دوستوں، سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فون پر یہ رابطہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے کہ جب گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارشی رابطہ قائم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا۔ اس سے قبل مصر اور اردن نے بھی اسرائیل ریاستی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے شاہ نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ سعودی عرب امن کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کے لیے سعودی فضائیہ حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے خطے میں مسئلہ فلسطین کے حل اور امن کے حصول کی کاوش قرار دے دیا ہے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ سعودی عرب نے سن 2002 میں عرب امن منصوبے کی تجویز دی تھی۔ اس منصوبے میں موجود پیشکش کے تحت اگر اسرائیل فلسطین کو ریاستی حیثیت دیتا ہے اور سن 1967 میں مشرقی وسطی کی جنگ میں قبضے میں لی گئی زمین سے مکمل انخلا کرتا ہے تو اس کے بدلے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم رواں ماہ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے گا، چاہے یہ پروازیں اسرائیل ایئر لائن کی ہی کیوں نہ ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں مشیر اور صدر ٹرمپ کے داماد کو امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ایک اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد ابھی تک کسی ملک نے ایسا نہیں کیا۔ گزشتہ ماہ متحدہ عرب کے دورے پر موجود ایک صدر نے کہا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ فلسطین اور اسرائیل کے مابین مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت اور خطے میں مستقل امن سے متعلق بات چیت کی تھی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے پر فلسطین میں منفی رد عمل سامنے آیا تھا، جبکہ پوری دنیا میں کئی مسلمان اکثریتی ممالک نے اس فیصلے پر اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے کا مقصد ایران کو جواب دینا نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ترکی کے جانب سے بھی اس معاہدے پر تنقید کو مسترد کیا تھا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفد آپس میں ملاقات کر کے سرمایہ کاری، سیاست، براہ راست پروازیں، سلامتی مواصلات، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت، ثقافت، ماحولیات، سفارتی خانوں کے قیام اور باہمی فائدے کے دیگر معاملات پر دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ پیارے دوستوں، مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ مشرقی وسطی کے دو سب سے مشترک معاشروں اور جدید مہاشینوں کے دوران براہ راست تعلقات کے قائم ہونے پر معاشی ترقی ہوگی۔
टेक्नोलॉजी में नित नई इजाजत होंगी और आवाम के आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिससे खित्ता बदल जाएगा। इसके अलावा इसराइल सदर ट्रंप के इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूदा अमन मंसूबे वज़ीरन वफा पेश में मुअय्यन करदा इलाकों पर अपनी खुद मुख्तियारी का दावा करना भी रोक देगा। मुत्तहिद अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर अनूर गर्दश ने खबरसां अदारे BW को बता दिया था कि ये मुआहदा ईरान के बारे में नहीं है, ये मुत्तहिद अरब अमारात, इसराइल और अमेरिका के बारे में है। इसका मकसद ईरान के खिलाफ किसी भी तरह से ग्रुप बनाना नहीं है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की मुत्तहिद अरब अमारात से अपने सफीर को वापस बुला सकता है। उनका कहना था कि इसराइल के साथ मुआहदे से फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ को धचका लगा है। अनवर गर्गिश ने तुर्की के इस रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तुर्की के तो इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात हैं। मुश्तरका मुआहदे में कहा गया कि इसराइल अब दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात वसी करने पर गौर करेगा और मुत्तहिद अरब अमारात और अमेरिका इस मकसद के हसूल के लिए काम करेंगे। मुत्तहिद अरब अमारात और इसराइल मशरकी बस्ती के लिए एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च करने के लिए भी अमेरिका के साथ काम करेंगे। तीनों रहनुमाओं का कहना है कि वो खित्ते में खतरात के बारे में मुश्तरका नज़रिया रखते हैं और सफारसी ताल्लुकात, ज़्यादा माशी तावन और करीबी दफाई ताल्लुकात के ज़रिए इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का भी मुश्तरका अज़म रखते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बासी के एक तर्जमान ने कहा था कि ये मुआहदा गद्दारी है, जबकि मुत्तहिद अरब अमारात फ़लस्तीन से अपना सफ़ीर भी वापस बुला रहा है। आपको बताते चलें कि मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें, जबकि इसके बारे में इमरान खान साहब का बहुत ही ज़बरदस्त बयान सामने आ चुका है कि हम मर क्यों ना जाएं, इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि इमरान खान साहब पर जोर दे रही हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। इमरान खान की जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इसराइल को तस्लीम करने के बारे में बात कर रही हैं। याद रहे कि इसराइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मेरी गर्दन क्यों ना उतार दी जाए, मैं इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा और ना ही इस चीज़ में किसी को सपोर्ट करूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।